ویلکم بیک ڈاکٹر دنیا. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب, پلیز فنش وٹ یو ور سیئنگ. دیکھیے ایک بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے میں تبدیلی کا, اس میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ہم لوگ کے جو واقعی تبدیلی لانا چاہتے ہیں ملحوظ رکھیں. ایک یہ کہ ہماری بات میں وزن ہو, ہم حق بات کریں لیکن تحمل کے ساتھ, دھیمے انداز میں, پولائٹلی, اس لیے کہ ہم دوسرے کا سر نہیں توڑنا چاہتے, ہم اس کو کنونس کرنا چاہتے ہیں, ایک چیز. اور دوسرا یہ سمجھیں, اس کو بات کو سمجھ لیں کہ یہ بڑا صبر آزما اور ایک لمبا کام ہے. اس میں ہمارے لیے یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ ہم اس کام میں شامل ہو گئے ہیں. تبدیلی آئے نہ آئے, تبدیلی اللہ تعالیٰ لاتے ہیں, ہمیشہ وہی لاتے ہیں. میں اور آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. تو جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اگر ہم ڈھنگ سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا, تو ہمیں بے چینی کس چیز کی ہے؟ ہم اپنا کام کریں, لوگوں کو سمجھائیں, پولائٹلی. دیکھیں جب ہم سخت بات کرتے ہیں نا تو دوسری طرف سے بھی سخت ریئیکشن ہوتا ہے. میں کوشش کروں گی, میں بہت بے چین ہو جاتی ہوں, اور دھیمی انداز میں بات کرنا میرے لیے تو ٹینشن کی بات ہوتی ہے. ڈونٹ گیٹ می رانگ, میں کوئی ایسا I know what you're نہیں, saying. I know what you're saying. میں متحمل مزاج نہیں ہوں, میں بھی غصہ مجھے کرتا پتہ ہوں. لگ رہا ہے, آپ کی آنکھوں سے پتہ لگتا ہے. لیکن جب آپ غصہ کریں نا تو پھر اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں, آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے آپ امپروو کریں. لیکن اگر فار ایگزامپل اگر ہمیں پتہ ہو کہ, اچھا میں دھیمے انداز میں یہ بات کہتی ہوں, اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ سارا نظام جو ہے فراڈ ہے, کون آرٹسٹ کا ہے, اور جو اپنے مفاد کے لیے پیسے کمانے کے لیے اس ملک کو چلا رہے ہیں, اور پریٹی مچ ہر جماعت کی تاریخ میں جا کے بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کام کیا ہے, تو اس طرح میں یہ بات کہہ سکتی ہوں. آپ بالکل کہہ سکتی ہیں. لیکن نادیہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو وزن, جو طاقت, جو تاثیر, جو ایفیکٹ, پاور حق بات میں ہے وہ باطل میں اور جھوٹ میں نہیں ہے. سو حق بات کی اتنے سالوں میں حق کیوں نہیں سامنے آیا؟ پاکستان میں تعلیمی نظام اتنا پھٹیچر کیوں ہے ہمارا؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں بھیجا ہے اس میں لوگ آزاد ہیں. 63 ایئرز کا امتحان ہو گیا. نہیں, امتحان 163 ایئرز کا بھی ہوگا انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ چونکہ آزاد ہیں, ہمارے ہاں بڑے طبقے نے برائی کو, مفادات کو پسند کیا, اس کو ہم بھگت رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئی جنریشن پر کانفیڈنس ہے, ہمیں حق بات کی ایفیکٹونیس پر کانفیڈنس ہے, وہ ہم کرتے رہیں گے. یہ کام کرتے کرتے ہم مر جائیں, ہم کامیاب ہیں. لیکن اگر ہم اپنی حق بات کو بھی سختی سے بیان کریں اور اس کے نتیجے میں وہ ضائع ہو جائے, یہ ایک نقصان کی چیز ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے تھے کہ سختی سے سچ کو بھی بیان کرنے سے ایک ریئیکشن, نیگیٹو ریئیکشن پیدا ہوتا ہے, which is not always, اور اس سے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے جس سے آپ کو نفرت ہے, اور وہ نفرت اور بڑھتی ہے. اور وہ میرے اندر بھی بائی دا وے ہم سب کے اندر ہوتی ہے, ہم سب کے اندر. میں وہ نفرت تنگ دماغی سے, میں خود محسوس کرتا ہوں کہ میں جن لوگوں سے اختلاف رکھتا ہوں ان کے بارے میں بہت شدید ہو جاتا ہوں. پھر میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نہیں, وہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, ان کو سمجھانا ہے. مجھے جس چیز سے سب سے زیادہ چڑ ہوتی ہے نا, وہ معلوم ہے کیا چیز ہے؟ کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تم نے دوسروں کی بات نہیں سننی. یہ ہے وہ چیز کہ جس کو کچل دینا چاہیے, لیکن اس کو بھی سلیقے سے, کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ دوسروں کی بات سنو. کچل دینا چاہیے لیکن سلیقے سے. ڈاکٹر صاحب, اینڈ ڈاکٹر صاحب ہیٹس بینگ انٹرپٹڈ, آئی کین ٹیل دیٹ از ویل, کیونکہ وہ صابر ہیں لیکن ان کی آنکھ میں چمک آ جاتی ہے when he is being interrupted. ایک کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نادیہ کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ. کون بول رہے ہیں؟ میں شان علی بات کر رہا ہوں جنگ سے. شان نبی؟ شان علی. شان علی, سوری. جی تھینک یو. جی اچھا, میں خاص کر آپ کے پاس ہمارے بڑے مشہور ایجوکیشن ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہیں, تو میں ایک حکومتوں نے اب تک جتنا بھی کام کیا لوور ایجوکیشن کے حوالے سے کیا, خاص طور پہ پرائمری ایجوکیشن ہے اور میڈل ایجوکیشن اور ہائی اسکول تک گئے. تو لیکن ایک چیز جو سب نے اگنور کی ہے وہ ہے ہائر ایجوکیشن, گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ لیول کے پروگرامز. اب آپ نے میٹرک تک تو تعلیم مفت کر دی, لیکن آپ نے جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا جو فیسز ہیں, آپ ذرا ان کا انالیسس کریں تو آپ کو حیرت ہوگی, ان میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب جو دھکے کھاتا میٹرک تک تو پڑھ گیا, تو وہ ہائر ایجوکیشن تک کیسے جائے گا خاص کر. اور دوسری بات یہ کہ خاص طور پہ 99 سے لے 99 تک جب ہمارا HEC پراپر کام نہیں کر رہا تھا, تب کافی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز, خاص طور پہ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, لاہور کے فیصل ٹاؤن سے لے کے ماڈل ٹاؤن کے ایک روڈ تک کم از کم 50 کالجز تھے
جو ایک 5-5 مرلے کی بلڈنگ میں بنے ہوئے تھے. انہوں نے لوگوں کو MCS, BCS, MBA کے نام پہ بے تاشا ڈگریاں دی جو HEC سے ریکگنائز نہیں تھیں. آپ ذرا اندازہ کریں کتنے ہزار اسٹوڈنٹس نے وہاں سے تعلیم حاصل کی, اور آج جب وہ گورنمنٹ کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اپلائی کرنے جاتے ہیں تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس HEC ریکگنائز ڈگری نہیں ہوتی ہے. تو خاص طور پہ مسئلہ یہاں یہ اس کا سلوشن ہونا چاہیے کہ جن بیچاروں نے ان 10 سالوں میں تعلیم حاصل کی, ہزاروں کی تعداد میں وہ اسٹوڈنٹس جو الخیر یونیورسٹی, پرسٹن یونیورسٹی اور اس طرح کے بے تاشا انسٹیٹیوشن کے تعلیم یافتہ ہیں, کوالیفائڈ ہیں, لیکن صرف فرق کیا ہے کہ اس وقت وہ ادارے ریکگنائز نہیں تھے. ایبسلیوٹلی آئی انڈرسٹینڈ آپ فرسٹریٹڈ کیوں فیل کر رہے ہیں شان علی صاحب جی. یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں یہ پچھلے 15-20 سال میں کچھ صورتحال ایسی ہوئی ہے کہ جس میں بہت مشروم گروتھ ہوئی ہے ایسے اداروں کی کہ جو ڈگریز دے دیتی تھیں, مارکیٹ میں اس کی ڈگری کی ڈیمانڈ ہو نہ ہو, ڈگری کے پڑھنے میں کوالٹی ایجوکیشن حاصل کی جائے یا نہ کی جائے, لیکن بہت ہیفٹی فیس وغیرہ چارج کرتے تھے, اور اس کے نتیجے میں فرسٹریشن بھی بہت بڑی ہے. اور وہ لوگ کہ جو غریب ہیں اور انٹیلیجنٹ ہیں اور ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, ان کو انکریج نہیں کیا گیا. آئی تھنک اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور خاص طور پر وہ لوگ کہ وہ جو بچے کے جو پسماندہ علاقوں سے ہیں اور غریب ہیں, ان کے لیے اسپانسرشپ کا اہتمام کرنا چاہیے. آئی ایم شیور کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی غریب بچوں کو انکریج نہیں کیا جاتا. جیسے میں جانتا ہوں کہ لمز میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ ہمارے انٹری ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے تو آپ کی فائنینشیل کنسٹرینٹس آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. تو لیکن اور اداروں کو بھی سامنے آنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے اور پروموٹ کرنا چاہیے اس چیز کو. کلوزنگ پہ ہم آ گئے ہیں, 1 منٹ رہ گیا ہے. سو سوری میں نے آپ کے ایس میسز آج نہیں پڑھے, لیکن ٹائم بہت کم تھا, باتیں زیادہ تھیں. اینڈ میں اگر آپ بتائیے کہ آپ کو کس چیز سے امید نظر آتی ہے کہ پاکستان تعلیمی نظام ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہوگا, روشن خیال ہوگا, اور ہمارے بچے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل آپ کو بہتر نظر آتا ہے؟ دیکھیے, مجھے اس چیز سے امید ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک مرتبہ پھر جمہوریت دوبارہ شروع ہو گئی ہے, ہمارے ہاں میڈیا آزاد ہو گیا ہے, ہماری جوڈیشری ایک مرتبہ پہلی مرتبہ انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے, اور اس کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ فیصلے کرے اپنے انڈیپینڈنٹ کانشنس کی ججمنٹ کے مطابق. یہ بڑے پازیٹیو ہیں سائنس. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ قوم کے سامنے ایک چیلنج ہے. ہم بگاڑ میں اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں, اللہ معاف کرے, اور ہم ترقی کے راستے میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں ہے. ہم کیا فیصلہ کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیم فور جہاد, اور یہی ہماری جہاد ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو بہتر سے بہتر ملک بنائے, تعلیمی نظام بہتر سے بہتر کریں. یہ آپ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں, اینڈ آف کورس اللہ کی مرضی. اور اللہ کی مرضی, آئی ایم شیور اللہ وانٹس دی بیسٹ. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا جب ہم اپنی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ مدد کریں گے جب ہم اپنی مدد کریں گے. تو اٹھیں, جاگیں, باشعور ہوئیں, بیدار ہوئیں. پاکستان زندہ باد.